اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی زبردست کہانی ہے، سانپ کی کہانی. صحیح ہے. صحیح ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دکان تھی، کارپینٹر کی دکان، جہاں لکڑی کی چیزیں بنتی ہیں، الماری، دروازہ، کھڑکیاں، ٹیبلیں. تو دکان بند تھی. اگلے دن جیسے اتوار تھا، دکان بند تھی نا. پیر کے دن کارپینٹر جب اپنی دکان میں آیا، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا آری سے ایک سانپ لپٹا ہوا مرا ہوا پڑا ہوا ہے. آری سے لپٹا ہوا؟ آری ہے، آری کے ارد گرد سانپ لپٹا ہوا ہے اور مرا ہوا پڑا ہوا ہے. کیسے؟ اب کارپینٹر کی دکان میں کیمرہ لگا ہوا تھا. اس نے کیمرے سے دیکھا. کیمرے میں سیو ہو جاتا ہے، کوئی کیمرہ لگتا ہے نا، سیو ہو جاتی ہیں وہ ساری باتیں. اس نے دیکھا، یار میں دیکھوں تو صحیح ہے پیچھے سے کیا ہوا ہے. تو اس نے دیکھا تو پتہ ہے اس کو کیا نظر آیا؟ کہ آہستہ آہستہ اس کی دکان میں ایک سانپ داخل ہوا. داخل ہو گیا؟ ہاں، اس نے دیکھا نا، اس نے کیمرے میں. پھر سانپ ادھر ادھر گھومتا رہا، کھانے کی کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، اس کو نہیں ملی. اس کو آری نظر آئی چمکتی ہوئی، تو وہ سمجھا کہ یہ آری کوئی چیز ہے. اس نے آری کو ڈنگ مارا. جیسی ڈنگ مارا تو آری کی نوک کے اوپر ڈنگ لگ گیا اور سانپ کے منہ سے خون نکلنے لگا. سانپ کو تو بہت زیادہ غصہ آ گیا ایک دم. اور کیا سمجھا وہ؟ پتہ نہیں. وہ یہ سمجھا کہ آری نے کیا کیا ہے؟ مجھے کاٹا ہے. آری نے مجھے مارا ہے. اس کو اور غصہ ہے، اس نے اور مارا. پھر اور خون نکلنے لگا اور مارا. پھر کیا کیا؟ سانپ کو جب غصہ آیا، سانپ آری کے اوپر لپٹ گیا. آری کے اوپر لپٹ کے اس نے اپنے زور سے دبایا اپنے آپ کو، آری کو، اور زور سے دبایا تو سارا سانپ خونم خون ہو گیا، مر گیا. اب اس کہانی سے کیا پتہ چلا؟ تو یہ پتہ چلا اس کہانی سے کہ انسان کو بعض اوقات غصہ آتا ہے نا، تو غصے میں اپنا نقصان کر لیتا ہے انسان. اب سانپ کو غصہ آیا نا، اب سانپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ تو ہمیں جس کے اوپر غصہ آئے، ہمیں اس سے الجھنا، اس سے لڑنا فائدہ نہیں دے. نہیں سمجھے؟ اب اگر سانپ کو غصہ آیا آری کے اوپر نا، اب اگر سانپ یوں کرتا، آری کی طرف دیکھتا ہی نہیں، دوسری طرف چلا جاتا، تو سانپ مرتا؟ نہیں مرتا نا. پوچھ رہا ہوں آپ سے، مرتا؟ نہیں مرتا. تو کیوں مرا وہ؟ اس لیے کہ اس آری سے الجھ گیا، آری سے لڑنے لگا. تو سب سے پہلی اس کہانی میں بڑی اچھی بات پتہ چلی کہ اگر ہمیں کچھ لوگوں کی کچھ باتیں بری لگیں، کوئی بات بری لگ گئی، کسی کا کوئی کام برا لگ گیا، کسی کا کوئی رویہ برا لگ گیا، تو ہمیں ہر چیز میں الجھنا نہیں چاہیے ان سے. تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یوں کیوں کیا، میں تم کو ماروں گا، میں تم کو ماروں گی، یوں کروں گی، یوں کروں گی. اس سے انسان کا کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے نا. تو الجھنا، کچھ بات اس کو کہتے ہیں نظر انداز کر دینا چاہیے. آپ کو دیکھا کسی نے تنگ کیا، آپ ایسی بن جاؤ جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر انداز. اگر سانپ آری کو نظر انداز کر دیتا تو پھر سانپ کو نقصان ہوتا ہے؟ نہیں. اس کو نقصان کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کو غصہ آیا. اس غصے کی وجہ سے وہ آری سے لڑنے لگا، الجھنے لگا، آری کو مارنے لگا، الٹا اسی کو نقصان ہو گیا. تو غصے سے ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان. غصے سے ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غصہ نہیں کرنا چاہیے. اور جس کے اوپر غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نظر انداز. نظر انداز کس کو کہتے ہیں؟ یعنی گویا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں. بولیے. آپ نے دیکھا ہی نہیں. دیکھا نہیں سمجھ. بعض اوقات نا کوئی آپ کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، تنگ کر رہا ہوتا ہے، صحیح ہے. اب آپ کیا کریں؟ ایک ہی ہے کہ آپ غصہ کریں، اس سے لڑنے لگ جائیں. کیوں کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تو اور زیادہ لڑائی ہوگی.
آپ بس نظر انداز کر کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاؤ. ہم، صحیح ہے؟ کیا صحیح کرو؟ اب ہم کیا کہتے ہیں اب فوراً اس سے الجھنے لگ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تم کیوں کر رہے ہو، یوں کیوں کر رہے ہو، میں تم کو ماروں گا، میں تم کو ماروں گی، تم نے یہ کیوں کر دیا، تم نے یوں کیوں کر دیا، تم نے میری چیز کیوں یہ کیا کیا، میں امی سے شکایت کروں گی. اس کو کہتے ہیں الجھنا. اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا. اور کیا نقصان ہوگا؟ خواہ مخواہ لڑائی ہوگی. اس سے اچھا آپ کیا کرو، آپ نے آرام سے کہہ دیا بھائی جریر بھائی آپ تنگ نہ کریں، بس آپ نے جلدی سے کوئی کاپی اٹھائی اور قلم لیا، آپ اپنا کام کرنے لگیں. وہ کام جو تنگ کرنے والا ہے وہ خود ہی کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کسی چلا جائے گا وہ، ہے نا. چلے جائے گا. اور اگر ہم اس سے بحث کریں گے تو وہ بحث کرنے لگ جائے گا. بہت اچھی بات بتائی میں نے آج آپ کو. کریں گی عمل؟ صحیح. ایسے ہی کلاس کے اندر کبھی ہو جائے تو ہر ایک سے الجھنا نہیں چاہیے. صحیح. اب آپ کسی اور طرف متوجہ ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.